مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل کون؟ دوستو، 19 رمضان کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگی ہے اور 21 رمضان کو شہنشاہ نجف علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ ہے، اور آج 1400 سال بعد ہم نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل تلاش کرنا ہے۔ بظاہر کہا جاتا ہے کہ ایک خارجی ملعون ابن ملجم نے ایک شخص وردان کے ساتھ مل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا۔ مسجد میں حالت نماز میں فجر کے وقت ایک عورت قطامہ ملعونہ کے ورغلانے پر ابن ملجم ایک مذہبی شدت پسند شخص تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، دعا تسبیح قاری قرآن تھا، لیکن ایک خوبصورت عورت کے حسن کا اسیر ہو گیا اور اس کی خواہش نفس اس قدر شدید ہو گئی کہ اس کی عبادات نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا اور اس عورت کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ اس نے شرط رکھی کہ شادی تب کروں گی جب تم میری خواہش اور شرط پوری کرو، یعنی حق مہر میں شہنشاہ نجف علیہ الصلوۃ والسلام کا سر چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن ملجم ڈر گیا اس فعل سے، لیکن اس پر قطامہ جیسی خوبصورت عورت کو حاصل کرنے کی خواہش اس قدر شدید ہوئی کہ اس نے یہ کام کر دیا۔ اب یہاں میرا سوال ہے کہ قاتل کون ہے؟ ابن ملجم کی خواہش، خوبصورت عورت، قطامہ کی ضد اور انتقام، وردان کی حسن اور عشق پرستی، اشعث بن قیس کندی جو قطامہ کے پاس ابن ملجم کو لے کر گیا تھا، جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل، زہد، تقوی اور جہاد سے تنگ تھا، جو امیر شام سے مال چاہتا تھا، اس کے دربار میں کرسی چاہتا تھا، اپنے ارد گرد نوکر، غلام اور خوبصورت کنیزیں چاہتا تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، جس کی خواہش نفس اقتدار تھی، جو اپنے سالوں سے جاری اقتدار کو آگے اپنی نسلوں تک جاری رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ہر ظلم اور شیطانی چال چل رہا تھا۔ مصر کی گورنری کا لالچی، جو ایک شاطر دماغ شخص تھا، جس کی خواہش نفس حکومت مصر تھی، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر طرح کی دشمنی کی۔ لشکر شام کے وہ سردار جن کی خواہش نفس درم و دینار تھی، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے بہت سے لوگ جن کی بزدلی، سستی اور میدان جہاد سے جی چرانا، جو سورج کے پاس رہ کر بھی اندھے اور جاہل تھے اور خواہش کے غلام تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیشہ اپنے گھر میں عورتوں کے پاس رہیں، جو کبھی سردی اور کبھی گرمی کا بہانہ کرتے، جن کا اعتقاد مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ذرا بھی نہیں تھا، جو ہر وہمی اور کانا پوسی اور باتیں کرنے والے کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی قاتل یہ خواہش نفس ہے یا کچھ کردار؟ کیونکہ آج بھی ہمارے زمانے کا علی اجر اللہ فرج شریف موجود ہے اور ہمارا اس کے ساتھ رویہ کہیں وہی پہلے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے کوفیوں اور مومنین جیسا تو نہیں۔ اب میرا سوال ہے مجھ سمیت ان لوگوں سے جو یکم رمضان سے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، پوسٹ میسج چلا رہے ہیں، کیا ان کے اندر یہ خواہشات نہیں ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ اگر خواہشات موجود ہیں تو صاحب کہیں ہم بھی تو اس قتل میں شامل نہیں اور یہ لعنت موڑ کر ہمارے اوپر تو نہیں آ رہی؟ اللہ جل یا تامس اثار زیغ والہوا اجر اللہ فرج شریف صلوات اللہ علیہ۔ ایسے خواہشات نفس جن کی ظاہری چکا چوند کو دیکھ کر حقیقت سے ہٹانے والے آثار کو جڑ کے آخری سرت تک کھود کر مٹانے والی ذات، آپ آ جائیں۔